کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك۔ پھر دعا کرتے ہیں اللہ انہی میں سے، ان انسانوں میں سے، یہ نہیں کہا یہاں پہ کوئی نوری مخلوق کو نبی رسول بنا کر بھیجے۔ ربنا وابعث فیہم، اے اللہ ان میں بیج رسولا منہم، انہی میں سے ایک نبی، انسانوں میں سے نبی بنا دے۔ رمضان میں عقیدہ بھی درست کیا کرو۔ پرانے زمانے کے مشرک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ یاکل الطعام، یہ کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اور آج ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی رسول تو ہے لیکن بشر نہیں۔ اور رسول اللہ سے اللہ نے کیا کہلوایا؟ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ میرے پیغمبر کہہ دے انما انا بشر مثلكم، میں تخلیق بناوٹ کے اعتبار سے تمہارے طرح بشر ہوں۔ محمد بشر وليس كالبشر، محمد بشر تو ہے لیکن عام بشر کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کو مقام اور منزلت حاصل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو حاصل ہے۔ آپ بشر ہوتے ہوئے آپ نے یہ کام کر کے دکھایا تو اللہ نے آپ کو ہمارے لیے اسوہ اور ماڈل بنایا۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ اگر رسول نور ہوتے، نوری مخلوق میں سے رسول ہوتے تو ہم کیا اعتراض کرتے؟ یہ تو نوری مخلوق ہے، اس کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ اسے بیوی بچوں کی ضرورت ہے، نہ اسے آرام اور نیند کی ضرورت ہے، یہ ہمارے لیے ماڈل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہم نے تم میں سے نبی اور رسول بھیجا ہے، جو ضرورتیں تمہاری ہے وہ نبی بھی تمہاری طرح ضرورت مند ہی تھے، تب جا کے وہ نبی ہمارے لیے ماڈل اور اسوہ بنا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ ایسے رسول بھیج جو ان میں تیری کتاب کی تلاوت پڑھ پڑھ کر سنانے والا ہو۔ اب رسول اور نبی کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی پہ ختم کر دی ہے۔ ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں اللہ تو نے اس دین کے کام اپنے برگزیدہ بندوں سے لینا ہے۔ اللہ اس مرکز کو بھی اللہ رب العالمین قیامت کی دیواروں تک ایسے افراد مہیا فرمائے جن کا منہج یہ ہو یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنانے والا ہو، کہانیاں سنانے والا نہ ہو، من گھڑت کہانیاں، جھوٹی کہانیاں، لوگوں کو جھوٹی کہانیاں سنا کر جھوٹی فضیلتیں بیان کرتے لوگوں کو بالکل طور پر نشے کی حالت میں رکھا ہوا، شعبدہ بازی کے ذریعے، جادوگری کے ذریعے لوگوں کو پاگل بنا کے بیٹھے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سمجھانے والا ہو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو ممبر و محراب سے کتاب کی تعلیم دینے والا ہو، حکمت کی تعلیم دینے والا ہو،
کتاب کتاب اللہ ہے، حکمت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی رسول اللہ کی گھروں میں تلاوت ہوتی تھی. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. رسول اللہ کی گھروں میں دو چیزوں کی تلاوت ہوتی تھی، کتاب اللہ کی، سنت رسول اللہ کی تلاوت ہوتی تھی. حکمت سے مراد سنت رسول اللہ ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان تین کاموں کے ذریعے انسانوں کی تربیت کرنے والے افراد عطا فرما. کام یتلو علیہم آیاتک، ایک ویعلمہم الکتاب، دو والحکمہ، تین ویزکیہم، ان تین نصابوں کی روشنی میں ان کو پاک کرنے والا، صاف کرنے والا. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہر چیز پر غالب اور کمال حکمت والا ہے. اگر میرے مانگنے میں کسی قسم کی کوئی کمزوری رہ گئی ہے تو کمال حکمت والا اور سب پر عزیز ہے. اللہ رب العالمین جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو تھوڑی سی کریکشن کے ساتھ اللہ رب العالمین اس طرح بیان کرتے ہیں: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہ نبی و رسول رمضان المبارک کے اسی مہینے میں توحید کی دعوت لے کر تشریف لائے ہیں. قرآن مجید لے کر، حکمت لے کر رمضان المبارک کی اسی بابرکت مہینے میں تشریف لائے ہیں دنیا میں. اور معروف سیرت نگار صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق 21 رمضان المبارک بروز سموار کو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے پہلی وحی آتی ہے. اب وہ عشرہ جس عشرے میں پیارے پیغمبر دعوت توحید و سنت لے کر آئے، کتاب و حکمت لے کر آئے، اب وہ عشرہ آنے والا ہے. اسی لیے میرے نبی علیہ السلام جب وہ عشرہ داخل ہوتے، میرے نبی علیہ السلام کی شیڈول چینج ہوتے. احیا لیلہ ایقظ اہلہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی معمولات تبدیل ہو جاتے. کیا خیال ہے اس بار کیا ہم پیارے پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا کرتے پیارے پیغمبر؟ آخری عشرہ اذا دخل العشر الاواخر من رمضان، جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا، کیونکہ آخری عشرے میں پیارے پیغمبر نبی اور رسول بن کر تشریف لائے. قرآن مجید اللہ رب العالمین نے آخری عشرے میں قدر والی رات لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اور آسمان دنیا سے رسول اللہ کے قلب اطہر پہ اللہ رب العالمین نے 21 رمضان کو نازل کیا. تو آخری عشرہ بہت قیمتی عشرہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ اذا دخل العشر الاواخر من رمضان، پیارے پیغمبر کی معمول یہ ہوا کرتے تھے شد معذرہ، کمر کس لیا کرتے تھے. واحیا لیلہ، اپنی راتوں کو جگایا کرتے تھے. واستیقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. کیا خیال ہے ہم بھی انشاءاللہ آخری عشرے میں کمر کسنے کے لیے تیار ہے، اور راتوں کو جاگنے کے لیے تیار ہے، گھر والوں کو جگانے کے لیے تیار ہے؟ یہ ہے رمضان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا رمضان. پیارے پیغمبر اس میں اعتکاف میں بھی بیٹھا کرتے تھے. اور آپ علیہ السلام جس وجہ سے آپ 2 بار آپ اعتکاف میں نہ بیٹھ سکے، تو آپ علیہ السلام اگلے سال 20 دنوں کے آپ علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھے رمضان میں. ایک دفعہ آپ رمضان میں یہ اعتکاف کا پروگرام بنا لیا، کسی وجہ سے اعتکاف میں نہ بیٹھ سکے، پیارے پیغمبر علیہ السلام شوال کی 10 دنوں کی آپ اعتکاف میں تشریف رکھتے ہیں. تو اس میں اعتکاف بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ایک عظیم ترین سنت ہے، جو آغاز میں نے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی ہے
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے اس بات کا عہد لیا، انہیں تاکیدی حکم دیا، میرے گھر کو پاک صاف رکھو گے. کس سے؟ شرک کی غلاظتوں سے میرے گھر کو پاک صاف رکھو گے. جس کو بھی اللہ نے مساجد کی ذمہ داری دی ہے، ان کی ذمہ داری ہے مساجد کو شرک کی غلاظتوں سے پاک صاف رکھے، مساجد کو بدعات و خرافات و رسومات کی غلاظتوں سے پاک صاف رکھے، مساجد کو بد اخلاقی کی غلاظتوں سے پاک صاف رکھے، اور مساجد کو عام گندگیوں سے پاک صاف رکھے. یہ ابراہیمی منہج ہے، یہ ابراہیمی معجل ہے. ان طہر بیتی للطائفین، میرے گھر کو پاک صاف رکھے. کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رسول اللہ فرماتے ہیں جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھتا ہے اس کا سارا پچھلا گناہ اللہ مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے گناہ صغیرہ. جو رمضان کو قیام کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کا سارا پچھلا گناہ، پچھلا صغیرہ گناہ اللہ معاف فرماتا ہے. اور ومن قام لیلۃ القدر، جو قدر والی رات کو اہتمام کے ساتھ جاگتا ہے اللہ اس کے بھی پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جن احباب سے پہلے 2 اشروں میں سستی ہو گئی ہے، غفلت ہوئی ہے، ان سے میں گزارش کروں گا آخری جو اشرہ ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اعتکاف میں بیٹھنے کی بھی کوشش کیجیے، اور لیلۃ القدر والی رات آخری اشرے کو قیام کرنے کی بھی کوشش کیجیے. شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ثابت ہو اور ہم اپنے خالق و مالک کے ساتھ اسی اشرے کے ساتھ انہیں عبادتوں اور ریاضتوں کے ساتھ ہم اپنے خالق و مالک سے ملاقات کر سکے. خباب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کو تختہ لاڑ پہ لٹکانے کے لیے لایا جاتا ہے. جناب خباب رضی اللہ تعالی عنہ ایک خواہش کا اظہار کرتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو، میرا دل یہ کرتا ہے میں اپنے خالق و مالک سے ملنے سے پہلے، ملاقات سے پہلے اپنے خالق و مالک کے لیے بطور گفٹ 2 رکعت نماز ادا کروں. تو خوش نصیب ہے وہ لوگ جو عبادتوں کے ساتھ، جو ریاضتوں کے ساتھ، جو اپنے نامہ اعمال میں قرآن مجید کی تلاوت لے کر، رمضان کے روزے لے کر اور قیام اللیل لے کر، قرآن مجید کی تلاوت لے کر، صدقات و خیرات لے کر، عقیدہ توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنے آپ کو مزین کر کے اپنے خالق و مالک سے ملاقات کرنے والے لوگ خوش نصیب افراد ہیں. اللہ رب العالمین مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اللہ ان خوش نصیب افراد میں شامل فرمائے. ھذا ما عندی وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.